بک 4 کے آخر میں تو سقراط انجسٹ پولیٹیکل سیاسی مختلف جو نظام ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ پھر اس کے ذریعے سے یہ جسٹیفائی کرے کہ ایک انڈیویجول کیسے جسٹ رہے گا اور جسٹ انڈیویجول کیوں کر خوش رہے گا۔ تو جو ہی وہ اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں پولیٹیکل ریجیم، مختلف پولیٹیکل انجسٹ پولیٹیکل ریجیم کا جب وہ ذکر، کیونکہ اس کا جسٹ ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ہے وہ انجسٹ ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ اس کو انٹرپٹ کرتا ہے ایڈیمنٹس اور پولیمارکس، دونوں مداخلت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو جو پولیمارکس ہے اور ایڈیمنٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو صبر، یہ تو بعد میں آپ بتائیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف رجیم ہے، پہلے آپ وہ بات بتاؤ جو آپ نے ابھی کی کہ the children اور women would be کیونکہ this seemed a very radical idea، تاکہ آپ کے مشترکہ طور پر بچے ہوں گے اور کچھ زیادہ ہی، تو وہ والی بات ذرا بتاؤ، سقراط سے کہتے ہیں پولیمارکس اور ایڈیمنٹس دونوں کے، وہ کیسے وہ ہوگا۔ تو سقراط چونکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ وہ رجیمز کی طرف آگے بڑھ کر بات کرے، لیکن یہاں پر وہ دونوں مداخلت کرتے ہیں، اور تو بادل ناخواستہ طور پر یہ راضی ہوتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس طرح سے ہوں گے۔ وہ یہاں پر کہتے ہیں سقراط کہ جو عورتیں ہوں گی اور جو بچے ہوں گے، جو گارڈین کلاس کی جو بچے اور عورتیں ہوں گے وہ گارڈین کلاس مشترکہ طور پر رکھیں گے، اور گارڈین کلاس کی جو عورتیں ہوں گی تو ان کا بھی وہی رول، وہی کردار ہوگا جو کہ مرد کا جو کردار ہے، اور یہ جو ان میں جو فطرتی طور پر جو فرق ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا ان کی جسٹ سٹی میں ان کے رول، کردار کیا ہوگا، اس پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سقراط کہتا ہے کہ that the natural differences between men and women are not relevant when it comes to the jobs of protecting and ruling the city۔ وہ دونوں یکساں طور پر کردار اس کے لیے ادا کریں گے، اور وہ مزید کہتا ہے کہ both sexes جو ہے are naturally suited for these tasks۔ مزید اس کے ساتھ یہ کہتا ہے سقراط کہ جو گارڈین کلاس کے جو ویمن ہے تو یہ وہی ٹاسک پرفارم کریں گے، وہی کام سر انجام دیں گے جو مرد۔ یہ بات صرف یہ نہیں کہ اچھا ہے، فیزیبل ہے، یعنی ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بہت بہتر بھی رہے گا جسٹ سٹی کے لیے کہ مرد کے شانہ بشانہ عورت بھی وہی ذمہ داریاں نبھائے جو کہ ایک مرد نبھاتا ہے۔ اور وہ مزید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اس کے بنیاد پہ ان میں تمیز کرے کہ یہ مرد ہے کہ یہ عورت ہے، ہم ان کی خصوصیات کو دیکھیں گے، اور چونکہ یہ خصوصیات دونوں میں پائے جاتے ہیں تو یہی زیادہ موزوں رہے گا اور بہتر رہے گا۔ مزید وہ اس میں اس کی بات پر کرتے ہیں جس پر مداخلت کی تھی ایڈیمنٹس اور گلوکان نے، کہ ان کی جو ہے پرائیویٹ فیملیز یا اونرشپ یہ نہیں رہیں گے بلکہ مشترکہ طور پر رہیں گے، اور مزید وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دلیل تو دیتا ہے سقراط کہ کیوں کر یہ بہتر رہے گا کہ اگر ان کی جوائنٹ وہ نہ ہو، لیکن جو کیسے یہ ہوگا، اس میں سے کون کون سے مشکلات سامنے آ سکتے ہیں، تو اس ڈسکشن کو سقراط سکپ کرتے ہیں، ان کی جو فیزیبلٹی ہے۔ مزید صرف یہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو گارڈین کلاس میں سب سے ان خصوصیات کے حوالے سے بہترین آدمی ہے، تو وہ جا کر انہی خصوصیات کے جو حامل بہترین عورتیں ہیں ان کے ساتھ جنسی ملاپ کریں گے، اور
اس مقصد کے لیے کریں گے تاکہ جو نیا نسل ہو جو حکمران طبقے تو وہ ایک بہتر نسل دے سکے. تو پھر آگے جا کر اس کے لیے کیا انتظام ہوگا کہ مطلب بہترین جو مرد ہے ان خصوصیات کے حامل وہ جنسی، تو وہ کہتے ہیں مختلف تقریبات ان کے لیے منعقد کیے جائیں گے جہاں پر یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ ملاپ کر سکے، بہترین مرد بہترین. اور یہ جو تقریبات ہے ان کو ایک طرح سے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے فیسٹیول سپورٹڈ بائی اے رگڈ لاٹری سسٹم، کہ یعنی کس کو کس کے ساتھ جانا ہے تو وہ بھی اس میں بھی ایک طرح سے مینیپولیشن ہوگی. پہلے سے یہ چنا جائے گا کہ کس نے کس کے ساتھ. ہم دیکھیں گے کہ زیادہ ان خصوصیات کے حامل مرد ہے، زیادہ ان خصوصیات کی حامل عورت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ملاپ ہو یوجینکس کے لیے. اس کے علاوہ جو بہترین گارڈین ہے تو ان کے لیے یہ بھی سہولت ہوگی، یا یہ بھی زیادہ وہ موضوع قرار دیتے ہیں کہ وہ جنسی ملاپ بھی ایک سے زیادہ سے بڑھ کر کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ بہترین جو نسل وہ ہو 1 2 3 4 اس سے زیادہ. اس میں کیا پتہ کہ کس کا جو ہے وہ بہترین خصوصیات کے حامل ہے. اچھا، اب جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کا جو ہے اپنے والدین سے الگ کیا جائے گا تاکہ وہ جذبات نہ رہے، اور پھر جذبات سے بھی آگے بڑھ کر بات پھر وہ فیملی اور اونرشپ اور اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ان سے الگ کیا جائے گا اور ان کی اس نسل کی الگ سی تربیت کی جائے گی. تو گارڈین کلاس میں جتنی بھی بچے پیدا ہوں گے والدین کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کا بچہ ہے وہ کس کا بچہ ہے، تو پھر یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ ہاں یہ مشترکہ طور پر ان سب کے بچے ہیں. اس کا خیال یہی تھا کہ that this system will result in members of the same family having intercourse with each other and the parents through this way جو ہے the parents would think of all the children as their own. اور اس کے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، سقراط اسی ہی بک 5 میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو یونٹی وہ ہوگی، کیونکہ ریاست کے لیے یہ بھی ایک خطرہ تھا اس وقت کے پرٹیکولرلی جو رولنگ کلاس تھا ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو ایک انسٹیبلٹی جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسٹیبلٹی آگے جا کر پوری نیشن ہے یا جو اسٹیٹ ہے اس میں پرمیٹ کر جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی کے تھرو جو ہے یہ جو رولنگ کلاس ہے ان میں اختلافات بھی نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جا کر پوری سٹی کو متحد کریں گے. اور اسی کے ساتھ جو ہے مزید وہ رسپونڈ کرتے ہیں سقراط ایڈیمنٹس کو نے جو پہلے وہ کلیم کیا تھا کہ آپ جس قسم کے شہر کا کہہ رہے ہو تو اس میں تو گارڈین مشکل ہے کہ وہ خوش رہے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں، اس میں وہ خوش رہے گا کیونکہ ان کی جو ساری ضروریات ہے ایک طرف تو وہ پوری کی جائیں گی جو گارڈین کلاس ہے، اور دوسرے طرف ضروریات کے علاوہ یعنی ان کی جسمانی ضروریات ہے یا ان کا خوراک ہے یا رہائش ہے، تو ایک تو یہ ریاست یہ ضرورت پوری کرے گی، رہنے کے لیے بھی جگہ، خوراک کے لیے بھی، یہ دوسرا جسمانی ضروریات بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے مزید ان کو سٹی اور وہ جو ہے وہ ان کو آنر دیں گے، عزت. تو مزید ایک طرف ضروریات پوری ہو جاتے ہیں، دوسرے طرف عزت ان کو وہ ملتی ہے. تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں ہیومن نیڈز تھیوری میں جس طرح انسان کے مختلف وہ ضروریات ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں، بایولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں مختلف، تو یہاں پر بایولوجیکل نیڈز بھی پورے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل بھی، عزت ان کو آنر سٹی دی گی تو وہ بھی. تو وہ پھر سقراط آنر اس کلاس کو کہ دے آر سرونگ، ایلیٹ کلاس ہے، سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سولجرز کی جب آنر کی بات کرتے ہیں تو اس سے آگے پھر اسی چیپٹر میں بک 5 میں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ گارڈین جو کلاس ہے یہ کس طریقے سے جنگ لڑیں گے. اور جو ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہی گلوکان جو ہے وہ انٹرپشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس طرح یہ سٹی کیسے مارز وجود میں آئے گی. تو سقراط یہاں پر اس بک 5 کے تقریباً اینڈ پہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب سے مشکل جو ہے کرٹیسزم ہے، تنقید ہے اس پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا ہم عملی شکل نہیں تو کم از کم جو تھیوریٹیکل ماڈل ہے یہ ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے، کہ اسی تھیوری میں تو اس سے ہم بہتر پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی سسٹم جسٹس یا ریاست ہوگا. اور یہ جو ماڈل ہے دوسری طرف اسی ماڈل کے ذریعے جو تھیوریٹیکل ماڈل ہے تو اس کے ذریعے ہم ایک انڈیویجول پر اس کا اطلاق کر کے اس کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کون ایک جسٹ انڈیویجول ہوگا اور وہ پھر کیسے جو ہے وہ خوش رہے گا. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس قسم کی جو ہے شہر تب تک وجود میں نہیں آتا جب تک ان کا حکمران فلاسفر نہ ہو. یا تو فلاسفر کو بادشاہ بننا پڑے گا یا جو بادشاہ ہے اس کو فلسفی بننا پڑے گا، تبھی جا کر ہم ایک ایسے جو ہے عملی شکل دیکھ سکتے ہیں. اور آخر میں مزید وہ کہتے ہیں کہ فلاسفرز جو ہے وہ دے لو اینڈ پرسو آل وزڈم، وہ وزڈم ہی کو وہ چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور خصوصاً وہ اس بات میں جو فلاسفرز ہو ان کی دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ سچائی کو تلاش کرے. اور یہی جو فلاسفرز ہے جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو صرف انہی کو اصل سچائی نظر آ جاتی ہے. ویسے تو مختلف جو ہے چہرے ہوتے ہیں چیزوں کی، لیکن جو حقیقت ہے وہ ان ساری چہروں سے وہ پس پردہ ہے. جو عام لوگوں کو صرف یہ مختلف چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سچ کے مختلف اشکال نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت میں سچ نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کی آراء ہوتے ہیں. اصل میں صرف یہ ایک فلسفی کے لیے ہی ممکن ہے کہ اصل سچائی تک پہنچ سکے. جو آخری وہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جو مختلف اشکال یا جو مختلف رائے ہوتے ہیں تو سقراط کا یہ خیال ہے کہ جو آراء ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو سچ ہے اور جو حقیقی نالج ہے تو وہ قیام پذیر ہوتا ہے، سٹیبل ہوتا ہے، وہ نہیں بدلتا. عام لوگوں کا جو علم اصل میں علم نہیں، وہ صرف آراء ہوتے ہیں. تو آراء، اب یہ آپ کی رائے ہے تو کل کو آپ کی رائے بدل دی تو اب کون سا والا سچ ہے؟ وہ سچ ہے کہ یہ سچ ہے؟ تو سچ کی تلاش بھی یا سچ کے بارے میں صرف فلسفی ہی جانتے ہیں اور وہ بدلتا رہتا نہیں، جو نالج ہے یا جو ٹروتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو بک 5 ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. شکریہ.